بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج پاک فوج کے ترجمان جناب جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس تھی آپریشن رد الفساد کے 4 سال مکمل ہونے پر۔ اس موقع کے اوپر انہوں نے پاک فوج کی کامیابیوں کو گنوایا بھی، اور جس طریقے سے پاک فوج کے جوانوں نے اپنی قربانیوں سے پاکستان کے لیے امن قائم کیا، پاکستان کے اندر قائم کیا، اور خاص فکرہ انہوں نے استعمال کیا کہ ٹیررزم سے ٹورزم کا جو سفر تھا انتہائی مشکل سفر تھا۔ اس میں سینکڑوں نوجوانوں نے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو شہری ہیں انہوں نے مل کر جو ہے قربانیاں پیش کی، اور آج ہم اس امن اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کئی اہم باتیں بھی کی، اس پہ بھی آج ذکر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آج کا موضوع کے اندر شامل ہے کہ ڈسکا، اور اس کے علاوہ جو انتخابات ہوئے ضمنی انتخابات، اس میں اپوزیشن کی جو فتح ہے، اور خاص طور پر نوشہرہ کے اندر جس طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا حکمران جماعت کو اپنے اندرونی اختلافات کے باعث، اس پر بھی کریں گے بات۔ اور ڈسکا کے جو انتخابی نتائج ہیں اس حوالے سے جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور پروگرام میں ذکر ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بیان کا بھی۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، آج اہم پریس کانفرنس تھی، 4 سال مکمل ہوئے آپریشن رد الفساد کے، کہ 4 سال پہلے جو فیصلہ لیا گیا پاک فوج کی جانب سے، اور آج 4 سال کے بعد ان کامیابیوں کا اگر ذکر کریں تو 4 سال پہلے کے حالات اور آج کے حالات کا کیا موازنہ؟ دیکھیں، حالات ظاہر بات ہے بدلے تو ہیں، اس سے تو کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، اور کبھی بھی انکار نہیں رہے گا۔ صرف دیکھنا یہ رہتا ہے کہ آپ ان حالات کو آگے کیسے پرپیچویٹ کر سکتے ہو، اس کے فائدہ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، فائدہ سے زیادہ ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ فوج لے کے جاتے ہو اور وہاں جا کے آپریشن کرتے ہو۔ کامیابی اس دن ہوتی ہے جب آپ مکمل طور پہ اس زیرو لیول پہ آ جاتے ہو کہ اس کے بعد اب ایک فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں رہے گا۔ مثلا اب سوات میں اگر آپ 1 لاکھ فوج لے کے گئے یا 50,000 فوج لے کے گئے ہو، تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ وہاں ایک چوکی بھی نہیں لگتے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بلوچستان میں آپریشن ہوا تھا 1974 کے اندر۔ 77 میں جس وقت عام معافی کا اعلان کیا تھا ضیاء الحق نے، تو اس کے تقریباً کچھ 6-7 مہینے کے بعد مکمل طور پر فوج جو تھی وہ وہاں سے وڈرا ہو گئی تھی، حالانکہ بہت زیادہ ٹینشن چلتی آ رہی تھی۔ اور حالت یہ ہے کہ جب 80s کے اندر اس کی کچھ چند ایک پوسٹیں رہ گئی تھی، تو وہ پوسٹیں بھی جو ملیشیا کے پاس تھیں وہ بھی لیویز کو دے دی گئی تھیں کہ اب آپ اس کو امن امان سے چلائیں، اب وہ ٹائم نہیں رہ گیا۔ ابھی ہم ٹرانزیشن میں ہیں، یہ 4 سال میں ہیں، ابھی ہم ٹرانزیشن میں ہیں۔ آج بھی ہم شمالی وزیرستان ہو یا بلوچستان ہو یا کوئی اور، ہم اس کو وہاں سے فوج نکال نہیں سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کسی نے سوال نہیں کیا، ہمیشہ جو سکسس سٹوری یہ ہوتی ہے، اور اس طرح کی سکسس سٹوری آپ کے پاس ایک موجود ہے بلوچستان کی، کہ عطاءاللہ وینگل کی حکومت گراتے ہی فوجی آپریشن شروع ہوا تھا، اور بہت زیادہ وہ لوگ اس میں مارے گئے تھے، بلوچ بھی مارے گئے تھے، پاکستان فوج کے جوان بھی مارے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب اس کو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیول پہ لایا گیا، اور جب وہ حیدرآباد کیس ختم ہوا، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی وہ آپ نے اس کو ایک نارمل، اور اس کے بعد سے لے کے 77 کی 6 جولائی سے لے کے اکبر بگٹی کے 2006 تک، یہ تقریباً 20 سال بنتے ہیں، بلوچستان نے پتہ بھی نہیں، جسے کہتے ہیں وہ توڑا گیا۔ بلوچستان میں کوئی تھریٹ نہیں ہوا، تھوڑے بہت اغوا کے کیسے ہندو کے ہوتے تھے، وہ بھی بلوچ نیشنلی کریا کرتے تھے۔ ہمارے یاد ہے کہ گردار لال بھٹیا کو انہوں نے کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے سکسس، اور اس کو سکسس سٹوری کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی سکسس سٹوری ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ دا مڈ آف دس ہم اس کو سکسس، یہ میں فوج کو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ریئلائز کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے بہت اچھا کام ہوا ہے، آپ نے بہت حد تک کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی انفلٹریشن ہوتی تھی افغان، اس زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ وہ تمام لوگ جو کہ یہاں دھماکے کرتے تھے وہ سارے افغانستان میں تھے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو یہاں سے آپریٹ ہوتا تھا۔ انڈیا اس وقت بھی مکمل طور پہ ساتھ دے رہا تھا، بلکہ انڈیا کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ساتھ دے رہا تھا، اور رشیا بہت ڈیٹیل طریقے سے ساتھ دے رہا تھا۔ افغان حکومت مکمل طور پہ ساتھ دے رہی تھی، کوئی وہاں پر طالبان نہیں تھے کہ آپ کو پناہ دیتے، وہاں صرف آپ کے دشمنوں کو پناہ ملتی تھی۔ اظہر شاہ کی اور اس کی گورنمنٹس تھیں، اور وہ آپ کے دشمنوں کو بھی پناہ دیا کرتی تھی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس وقت بھی آپ نے ایک ایکشن لیا، اور لیکن اس ایکشن کے آپ دیکھیں 74 کا ایکشن کے بعد حالانکہ سب چیز نارملائز ہوگی لیکن زخم ابھی تک موجود رہتے. تو یہ فوج کا مسئلہ سر یہ ہے کہ اس میں ایک فکرہ میں ان کا پڑھ رہا تھا کہ دہشت گردوں کے سہولتکاروں کے معاملین کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیادوں پر ایکشن لیے گئے. آپریشن ردر صاحب کے تحت بڑے بڑے دہشت گرد نیٹ ورک فنڈ ختم کیے گئے اور دہشت گردوں کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. کون لوگ ہیں جو شامل ہوئے؟ کون شامل ہوئے؟ ٹھیک. تو میں دیکھیں ایک بات ہوتا ہے کہ آپ کھل کے کہہ دیں کہ جی اچھی بات ہے آج کے دن آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. بلوچستان کے اندر تو بہت سارے لوگوں نے آگے ہتھیار بھی ڈالے قومی دھارے میں. وہ ہر دفعہ ہوا ہے. وہ وہاں جب نواب اکبر بگٹی گورنر تھا تو اس نے مینگلوں کے کچھ زرگر مینگلوں کو ان لوگوں کو ان کی تصویریں بھی چھپی تھی اور اخباروں میں بھی آتی تھی آج اتنے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اتنے ڈال دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ معین الدین حیدر نے ایک اسلحہ واپس کرنے کی ایک اسکیم چلائی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایس ایچ او جو تھے اپنے بدماشوں کے بعد یار ایک دو کلاشنکوف جمع کراؤ نا یار، خدا کا خوف کرو، میری بھی عزت رکھو، میں نے بھی ایک پھول آگے بڑھوانا ہے. تو اس طرح ہوا تھا. اچھا، اور جو سوال و جواب کا سیشن ہوا بعد میں ایک سوال ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی ہوا. اس سوال کے جواب کا جو ہے نا جنرل صاحب نے کیا جواب دیا وہ ذرا چلا دیں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. سنائیں ذرا جنرل صاحب. میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیز آر بیس لیس اسپیکولیشنز. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا یا اپنی قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے. فوج اگر میں بات کروں ایک ادارے کے طور پہ، فوج میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں اور خاص طور پہ سینئر لیول پہ وہ اتنی شارٹ لیوڈ نہیں ہوتی ہیں. فوج اپنا ایک ٹینیور ہے، ہر ایک اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے اور نارملی فوج کے اندر تعیناتی کسی ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے طور پہ 2 سال تک کی جاتی ہے. سو یہ بالکل بیس لیس اسپیکولیشن ہے، اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ ناٹ ٹو اسپیکولیٹ فردر آن دس تھنگ. اچھا، یہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی تھیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی چل رہا تھا، اس حوالے سے سوال ہوا اور جس کا جواب جنرل صاحب نے دیا. دیکھیں پاکستان کی فوج کے بارے میں نے ہمیشہ بہت سارے اپنے سیاستدان دوستوں کو بھی، اپنے ان لوگوں کو بھی جو بہت وشفل تھنکنگ رکھتے ہیں ان کو بھی میں بہت دفعہ کلیئر کر چکا ہوں اور کئی دفعہ نے کہا ہے کہ فوج کے انسٹیٹیوشن کو بحیثیت انسٹیٹیوشن اگر آپ نے سمجھنا ہے تو 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. مطلب اکثر اوقات ہمارے ہاں ایک خواب دیکھا جاتا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت ہوگی اور وہ بغاوت نواز شریف کے حق میں ہوگی، یا وہ بغاوت جو ہے وہ اس کے حق میں ہوگی، اپنا بھٹو کے حق میں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا غلام مصطفیٰ کھر والا کیس، دوسرا تیسرا، اتنی انسرجنسیز کتنی چلتی نہیں. تو اور اس دوران کوئی نہ کوئی جرنیل تختہ، پھر وہ والا کیا نام ہے ہمارا ظہیر اللہ حسام سریکی والا. پہلی بات تو یہ عثمان صاحب کہ فوج ہماری جو ہے ظہیر الاسلام عباسی والا جس میں وہ بلا بھی بہت سارے لوگ بلا ہمارے ساتھ وہاں. پاکستان کی فوج میں 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پاکستان کی فوج ایک ٹرائبل فوج نہیں ہے جیسے دنیا کے باقی جگہوں پہ ہوتی ہیں، جیسے عراق میں تھی، جیسے شام میں تھی، جیسے مصر میں تھی، جیسے باقی جگہ پہ. پاکستان کی فوج میں چکوال کا بندہ، مردان کا بندہ، ڈیرہ بگٹی کا بندہ، پنواکل کا بندہ، یہ ایک برادری بن جاتے ہیں وہاں. بالکل صحیح بات. وہاں اگر ایک مراسی بھی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بن جائے تو سید اس کو سلام کرے گا، اور اگر ایک جلاحہ بھی بن جائے جرنیل تو وڑایچ اور جٹ وہ لوگ اس کو سلام کریں گے. ان کے نزدیک یہ کام نہیں آئے گا. کربن کریں، کچھ کریں، سلوٹ بھی کریں گے، اس کا آرڈر بھی مانیں گے. تو یہ کسی طور پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ اپنے، پھر دوسرا ڈیفیکشن کی جو کاسٹ بہت بڑی ہے، اتنی بڑی، چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی کاسٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی کلینٹ سے، اپنی برادری سے باہر آ جائیں گے اور پھر آپ کے کوئی سنے گا کوئی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں لاز اتنے سخت ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی جو ہے اس کو تباہ کریں گے اور آپ کے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے کئی دفعہ، ہمارے بہت سارے دوست ہیں نون لیگ کے بھی، اس سے پہلے پیپل پارٹی بھی ہوتے تھے، جو طے کرتے تھے یہ دیکھو 3 کور کمانڈر ادھر ہو گئے، 2 ادھر ہو گئے، 5 ہو گئے، 7 ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. پہلے نے کہا تھا یہ سوچ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ انگریز نے جس وقت یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ فوج بنائی تھی نا جی، اس کو پتا تھا میرا یہاں کوئی ہمدرد نہیں ہے،
نہ میرا کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آنے والا ہے، نہ کوئی اور آنے والا ہے. جب 1857 کے بعد میوٹنی رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے جو ایک فوج کا سٹرکچر بنایا تھا وہ اس طرح کا بنایا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشن خود اپنی حفاظت کرنے کا ذمہ دار بنے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کا بھی آپ کمپیرزن نہ کریں، اس لیے کہ ایسٹ پاکستان کے اندر اگر انڈین انفلٹریشن نہ ہوتی، انڈین فوج وہاں نہ آتی، حالات اس طرح کے نہ ہوتے. آپ دیکھیں بالکل صحیح بات. انڈیا کر رہا ہے نا کچھ جو کچھ. اچھا، اور ایسا ایک اور سوال تھا افغانستان کے حوالے سے، اور اس میں دو ٹوک انداز میں نے کہا کہ افغان عمل پاکستان کے لیے اہم ہے اور ہم کسی ایک فریق کی حمایت نہیں کر رہے، اور افغانستان کے اندر امن پاکستان کا مفاد. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ اب طالبان اور پاکستان اب جو اگلی نیگوشیشن ہے وہ روس میں ہو رہی ہے. طالبان کی اور پاکستان کی اب امن کے قیام کے لیے رشیا میں ہو رہی ہے. رشیا، اور یہ امریکہ بہت بڑا موقع ضائع کر رہا ہے. اگر جو بائیڈن نے 1 مئی کو اپنی فوجیں نکالنے کی وہ پورے کی پوری سے ادھر ادھر ہوا، جو ایگریمنٹ ہوا جو کہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ تو وہ ریویو کر رہے ہیں. اب پاکستان طالبان جا رہے ہیں نا، پاکستان بھی جا رہا ہے وہاں پر. تو پھر ہوگا یہ، اس کو میزبانی روس کر رہا ہے. اس کو روس نے کہا ہم آ جائیں گے. پھر اچھا، ہاں، روس نے کہا ہم آ جائیں گے. ہاں، تم اپنی جو 2-2.5 ہزار فوجیں لے جاؤ. اور اگر روس آ گیا تو پھر روس کا کوئی یار نہیں ہے یہاں پر. اس کی ایک وجہ ہے، میں بتاؤں، یہ جتنے لوگ تھے نا سارے کے سارے روس کے ساتھ تھے، جو کبھی مجاہدین کے تو روس کے، یہ سارے کے سارے وہ ہے جن کو روس کہتا ہے ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ احمد شاہ مسعود کی پارٹی کا اہم اس کا بھائی آیا ہوا تھا، سارے وزیر اعظم کو ملے ہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی بات اس چیت کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ یہ ہو گیا ہے کہ اب اگر پاکستان نے اپنا فٹ ڈاؤن کیا، دیکھیں اس وقت کا ٹرم صرف ایک ڈکٹیٹ کرے گا، وہ ہے طالبان. کیونکہ دیکھیں جو ون کرتا ہے نا وہی بتاتا ہے میری شرائط کیا ہوں گی. ہارنے والا نہیں بتا. نارمنڈی میں جس وقت فتح کر لیا تھا نا انہوں نے، مونٹگومری نے، تو پھر اتحادی فوجوں نے کہا تھا ہٹلر کیا کرو تو تم. صحیح بات. پھر ہٹلر نے نہیں کہا تھا کہ بار میری بات مانو. چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس رخ پہ یہ چیزیں جا کے بیٹھتی ہیں. یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ضمنی انتخابات کے نتائج. اور ایک خاص ابھی بیان جاری ہوا ہے، آصف علی زرداری صاحب کے بیان کی بڑی دھوم ہے. سینٹ انتخابات سے متعلق سرپرائز دینے کی بات کر رہے ہیں، اس پر کریں گے ڈسکشن.